سینئر صحافی حماد غزنوی کا کہنا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور عجوبہ بھی کہ مسلم لیگ نون وہ سیاسی جماعت ہے جو بغیر کسی بیانیے کے فروری کا انتخاب لڑی اور بغیر کسی بیانیے کے حکومت کر رہی ہے۔ ہر کچھ دن بعد ایک خبر کہیں سے نمودار ہوتی ہے کہ نواز شریف نے سیاست میں متحرک ہونے کا فیصلہ کر لیا، پھر خاموشی چھا جاتی ہے، ایک لمبی چپ۔ وزیر اعظم صاحب اب کئی سال سے اپنے عمل سے ثابت کر چکے کہ وہ سیاست کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتے، وہ شبانہ روز کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مستعد ناظم کی طرح یہ کلیہ شوکت عزیز کو تو سجتا تھا، جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کر سیدھا ایئرپورٹ جانا تھا، مگر کیا مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے لیے یہ موضوع ہے؟ حماد غزنوی کے مطابق عمران خان کی حکومت میں بہت سے کارہائے نمایاں سیم پیج والے ہی انجام دیتے تھے، مگر بیانیہ عمران خود گھڑتے تھے۔ پس یہ ثابت ہوا کہ ہائیبرڈ حکومت میں بھی سیاست اور سیاسی بیانیہ سیاستدانوں کو ہی بنانا ہوتا ہے۔ حماد غزنوی کے بقول 8 ججوں کے فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی پارٹی کی طرف سے ایک حساس مسئلے پر پوزیشن لی۔ غالباً کرسی سنبھالنے کے بعد یہ ان کا ڈیمیج کنٹرول کے لیے پہلا کٹیلا سیاسی بیان ہے۔ بہرحال سیاست کوئی پارٹ ٹائم کھیل نہیں، سیاست تو صبح دوپہر شام کرنا پڑتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے ان کے ایک اندر کے آدمی سے سوال کیا گیا کہ مریم سیاسی امور پر کن ساتھیوں کی رائے کو اہمیت دیتی ہیں، سیاسی لحاظ سے ان کا داخلی حلقہ کن اصحاب پر مشتمل ہے، اس حلقے میں کون کون سے سیاستدان اور کون کون سے صحافی ہیں؟ جواب ملا، مریم کسی صحافی کسی سیاستدان سے سیاسی امور پر گفتگو نہیں فرماتی، نہ ایسا کوئی حلقہ ہے، نہ ایسے کسی شغل بیکار کا کوئی ارادہ ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حماد غزنوی کا مزید کہنا ہے کہ جمہوری نظام میں حکومت اور اپوزیشن کے کردار متعین سمجھے جاتے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ یہ جو مسائل اور مصائب کا کوہ گراں ہے، یہ پچھلی حکومتوں نے کھڑا کیا ہے، ہم اس پہاڑ کو کاٹ کر چھوٹا کر دیں گے، ہم اس پہاڑ کو سر کر لیں گے، عوام ہم پر بھروسہ کریں اور ہمارے ہم رکاب ہو جائیں۔ اور سب سے بڑھ کر حکومتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ اس پہاڑ کے اس طرف تا حد نظر لہلہاتا ہوا سبزہ ہے، اور سبزہ بھی ایسا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے عوام کو مسلسل یہ باور کرانا ہے کہ حکومت خود کوہ ساز ہے، اسے پہاڑ پر چڑھنے کا محفوظ راستہ معلوم نہیں ہے، یہ سب کو مروا دیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پہاڑ کے ادھر ایک اور پہاڑ ہے اور اس کے بعد ایک اور پہاڑ۔ یعنی حکومت عوام کو آنے والے اچھے دنوں کی آس میں زندہ رکھتی ہے اور اپوزیشن حد نگاہ تک اندھیرا دیکھتی ہے اور اندھیرا دکھاتی ہے۔ حماد غزنوی کا اپنا تازہ سیاسی تجزیے میں مزید کہنا ہے کہ پاکستان کے منظرنامے پر نظر دوڑائیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عوام پر امید ہیں یا مرگ امید کی بے دلی کا شکار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کیا حکومت سہانے کل کا خواب بیچ پائی ہے یا اپوزیشن عوام کو قائل کرتی جا رہی ہے کہ اس سرنگ کے اختتام پر روشنی کی کوئی کرن نہیں؟ مشاہدے کی روشنی میں عرض یہ ہے کہ ان دنوں شاید ہی کوئی ایسا خوش گمان دکھائی دے جو سمجھتا ہو کہ افراط زر کم ہونے والا ہے، مہنگائی کا جن بوتل میں بند ہونے ہی والا ہے، بجلی کے بلوں کا عذاب گھٹنے والا ہے، بجلی بنانے والے کارخانوں سے کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے حکومتی مذاکرات شروع ہونے والے ہیں، اگلے موڑ کے بعد انڈسٹری لگنے والی ہے، برآمدات کا ہنگامہ گرم ہونے کو ہے، سمندر پار پاکستانی بحری جہازوں پر ڈالر لاد کر بھیجنے والے ہیں، امن و امان کا راج ہونے والا ہے، ڈیم کھدنے والے ہیں، پانی کی قلت قصہ ماضی ہونے کو ہے، شہروں کی آلودہ فضا چمکنے کو ہے، سیاسی استحکام آنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حماد غزنوی کے مطابق بات یہ نہیں ہو رہی کہ یہ انقلاب دور دور تک آتے دکھائی نہیں دے رہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ حکومت یہ خالص خواب بھی نہیں بیچ سکی، امید کا دیا بھی نہیں جلا پائی، سیاہ بادلوں کا نقرئی حاشیہ بھی نہیں کھینچ سکی۔ حماد غزنوی کے بقول یہ بات اپنی جگہ درست صحیح کہ بہت سے گروہ اور ملکی اور غیر ملکی طاقتیں پاکستان میں صبح و شام مایوسی کی دھن بجا رہی ہیں، مگر حکومت سے سادہ سا سوال ہے کہ آپ نے اس محاذ پر کون سے دستے تعینات کیے، اس ام الحرب کا سپہ سالار کون ہے، آپ کی شمشیر کہاں ہیں، آپ کی سپر کہاں رکھی ہے؟ حماد غزنوی کے مطابق ہائی برڈ نظام میں مقتدرہ حلقے اس لیے کسی بڑی سیاسی جماعت کو سائبان فراہم کرتے ہیں تاکہ نظام کی عوامی حمایت کا تاثر قائم رہے، اور اگر وہ جماعت اپنے ہوم گراؤنڈ یعنی سیاسی قوت سے ہی محروم ہوتی چلی جائے
تو اس بندوبست میں تزلزل آ جاتا ہے، اور تزلزل آ رہا ہے۔ جس حکومت کا کوئی سیاسی بیانیہ نہ ہو، اس میں اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور جب حکومت کی نمائندے بار بار کہنا شروع کر دیں کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، تو دوسرے لفظوں میں وہ سیاسی عدم استحکام کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ حماد غزنوی کے بقول سیاسی بیانیے کے بغیر یہ میچ یک طرفہ ہوتا چلا جائے گا۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ کون بنائے گا مسلم لیگ کا بیانیہ۔ شہباز شریف اس معاملے میں معذوری کا اظہار کر چکے ہیں۔ مریم بطور وزیر اعلیٰ متحرک ہیں، مگر بطور سیاستدان وہ طویل رخصت پر ہیں، اور نواز شریف اب اپنا زیادہ وقت پہاڑوں میں گزارتے ہیں۔ تو پھر کون بنائے گا مسلم لیگ کا بیانیہ؟ مریم اورنگزیب؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔